جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ بندہ جن کاموں کو انجام دیتا ہے وہ کام اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے انجام دیتا ہے، اس پر اس کی اپنے ارادے کا دخل ہوتا ہے اور اپنی قدرت کا دخل ہوتا ہے۔ اور میں نے اس کی مثال دی کہ جیسے ذکر کیا کہ کوئی شخص صلات کے لیے اس کا مسجد میں جانا، انسان کبھی چاہتے ہوئے نہیں جا پاتا، بیماری کی وجہ سے یا بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے یا پھر کوئی اور وجہ ایسی بن جاتی ہے کہ انسان نہیں جا پاتا، تو ارادہ موجود رہتا ہے لیکن قدرت نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات انسان کے پاس قدرت ہوتی ہے لیکن وہ ارادہ ہی نہیں موجود ہوتا، تو وہ فعل انجام نہیں پاتا۔ کوئی بھی فعل ہو یا عمل ہو یا کسب ہو، وہ ظہور میں کب آتا ہے؟ جب انسان اس عمل کے تعلق سے ارادہ پختہ کرے اور اس عمل کو انجام دینے کی اس کے اندر سکت ہو۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، جن میں سے ایک بھی اگر بندے کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر وہ فعل ظہور میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ چیز گویا آپ اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندے کے اپنے دائرے میں ہے اس چیز کو کرنا۔ تو ارادہ اور قدرت وہ انسان کی ہوتی ہے، لیکن وہ فعل جو اس کی تخلیق ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا خالق ہے۔ جی، اور بندے کا ارادہ اور بندے کی قدرت یہ بندے کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین نے بندے کے اندر ارادہ کرنے کی اور قدرت کرنے کسی چیز کو کرنے کی سکت پیدا کرنے والا، وہ صفت دونوں دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو گویا انسان کے اندر ارادہ اور قدرت، جن دونوں چیزوں کے ذریعے سے وہ کسی کام کو انجام دینے پر قدرت پاتا ہے یا کر پاتا ہے، وہ دونوں کی دونوں صفتیں اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہیں، اور ان اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ صفات کے ذریعے سے انسان اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے حقیقت میں یہ جو فعل بندے کے ذریعے انجام پاتا ہے اس کا خالق اللہ رب العالمین ہوا، اس لیے کہ نہ اللہ رب العالمین نے وہ صفت بندے کے اندر پیدا کی ہوتی اور نہ بندہ وہ کام کر پاتا۔ تو اس طریقے سے ارادہ جو بندہ کرتا ہے یا انسان کے اندر جو قدرت ہوتی ہے، قدرت کی صفت اور ارادہ کی صفت اللہ رب العالمین نے اس کے اندر پیدا کی، اور پھر ارادہ اور قدرت جب دونوں اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی انسان کے اندر، اور انسان اس ارادے کی وجہ سے کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اور اس کام کے کرنے کی سکت اس کے اندر ہوتی ہے، تو پھر وہ کام انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کیسے نہیں ہوا؟ وہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں اگر ذہن میں رکھیں آپ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں بندوں کے جو افعال ہیں ان کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ نہ تو جبر کا عقیدہ درست ہے اور نہ قدر کا عقیدہ درست ہے۔ قدر کا عقیدہ جس کی طرف معتزلہ گئے اور دیگر گمراہ فرقے، اور نہ ہی جبر کا عقیدہ درست ہے جو جہمیہ کا اور اشاعرہ ماتریدیہ کا، ان کے درمیان جو تفاوت وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تفاوت کو مان بھی لیا جائے تب بھی دونوں کے دونوں یہ افراط اور تفرید کے دونوں کنارے ہیں، اور ان کے درمیان ہے سلف کا قول جو مسلک وسط ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا، مشیت عامہ۔ جو گمراہ فرقے ہیں وہ مشیت مانتے ہیں لیکن اس مشیت کو عام نہیں مانتے، کچھ مشیت مانتے ہی نہیں ہیں اور کچھ جو ہے وہ مشیت کو عام نہیں مانتے، اور اس کے اندر بحث آ جائے گی ارادے کی، اس لیے کہ مشیت اور ارادے کی بحث آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت اہم بحث ہے
عقیدے کے اندر کہ ارادہ کی دو قسمیں ہیں، ارادہ شرعیہ اور ارادہ دینیہ شرعیہ، اور ارادہ کونیہ قدریہ، اور ارادہ کونیہ قدریہ ہی مشیت ہے، ارادہ کونیہ قدریہ ہی کا دوسرا نام مشیت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہے وہ ہو کر رہتی ہے، وہ کبھی متخلف نہیں ہوتی، وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری نہ ہو۔ جی، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ کی بحث۔ اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے۔ مشیت کی بحث میں جب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ مشیت اللہ رب العالمین کی عام ہے، اور مشیت اللہ رب العالمین کی نافذ ہو کر رہتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کو چاہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے کسی چیز کی مشیت اس کی ہو، چاہنے کا ترجمہ کرنے کے بجائے اگر ہم مشیت سے ترجمہ کریں تو بات زیادہ واضح ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی کوئی مشیت ہو اور وہ انجام پذیر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تقدیر کا تیسرا درجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس سابق علم ہے ہر چیز کا، دوسرے نمبر پہ کتابت کا معاملہ، اور تیسرے نمبر پہ مشیت کا معاملہ۔ تو یہ مشیت کا جو لفظ ہے یہ تقریباً ہر فرقے کے یہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے الگ الگ مفہوم مراد لیے جاتے ہیں۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ مشیت اپنے عام مفہوم میں مراد لی جائے اور اللہ رب العالمین کے لیے مشیت عامہ کو ثابت کیا جائے۔ اطاعت کرنے والے کی اطاعت اچھے کام کرنے والے کا اچھا کام ہو یا برے کام کرنے والے کا برا کام ہو، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی مشیت سے واقع ہوتے ہیں۔ کسی کو زندہ کرنا، کسی کو موت دینا، یا کوئی طوفان آنا، ایسی چیزیں، حوادث کا ظہور پذیر ہونا، کوئی بھی چیز ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی مشیت وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کی ہو اور وہ مکمل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی کائنات میں اللہ رب العالمین کی مشیت نافذ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوق ہیں ان کی مشیت اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ تمہاری کوئی مشیت نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو، یقینی طور پر اللہ رب العالمین علم و حکمت والا ہے۔ اور یہاں پر اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے اس کو صراط مستقیم کی ڈگر پہ ڈال دیتا ہے، صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہدایت دیتا ہے، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتی ہیں، ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ یعنی کائنات کے اندر جو بھی خیر اور شر ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا بہت ضروری ہے کہ خیر اور شر، جسے ہم کہتے ہیں خیر اور شر، یہ
ہمارے اعتبار سے ہے یا اللہ رب العالمین کے اعتبار سے ہے؟ اللہ رب العالمین کائنات کے اندر شر کبھی انجام دیتا ہی نہیں. اللہ رب العالمین ہمیشہ خیر کرتا ہے، لیکن وہ خیر اور شر ہم اپنے پیمانوں سے دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں شر نظر آتی ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین جو کہ علام الغیوب ہے وہ، تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ خیر اور شر کی جو ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین کہ یہاں بھی خیر اور شر کی وہی ڈیفینیشن ہے؟ کیا اللہ رب العالمین آپ جس چیز کو برا سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں برا ہو؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں. اس کے اندر بہت سارے ایسے پہلو ہو سکتے ہیں کہ جس کے اندر خیر مضمر ہو. تو یہ چیز جو ہے اصل مقصود رہنی چاہیے ہمارے نگاہوں کے سامنے کہ کون کا جو نظام ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ایک سسٹم بنا دیا ہے اور اس سسٹم کے مطابق وہ چیز ہوتی چلی جاتی ہے. تو کائنات میں جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. جو چیز نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، یہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. وہ سب چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے. جو چیزیں ہوئیں وہ بھی جانتا ہے، جو چیز ہونے والی ہے اللہ رب العالمین کی مشیت کے دائرے میں سب کچھ ہے. وہ چیزیں بھی کہ جو اللہ رب العالمین نے وجود نہیں بخشی اور وجود نہ بخشنے کا یقین بھی دلایا، اگر ان کو وجود بخشا جاتا تو پھر وہ کیسا ہوتا، یہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اور اس کی مشیت کے دائرے سے وہ چیزیں خارج اللہ رب العالمین ان چیزوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے. اللہ رب العالمین کا علم وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. تو مشیت کا جو معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت یہ واقع ہو کر کے رہتی ہے. اور مشیت کے اندر اللہ رب العالمین کے جب ارادے کی تقسیم کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ارادہ اور مشیت میں ارادہ کونیہ اور مشیت یہ دونوں ایک چیزیں ہیں. ارادہ دینیہ یا ارادہ شرعیہ وہ الگ چیز ہے، اور ارادہ شرعیہ جو ہے وہ کبھی وقوع میں آتا ہے اور کبھی وقوع میں نہیں آتا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی بحث جو ہے وہ جانتے ہیں آپ کہ ارادہ دینیہ یا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور رغبت اور محبت جس چیز کے اندر ہو وہ ارادہ شرعیہ ہے. تو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ہی کام کائنات کے اندر ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے کافر کا کفر ہے، اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کفر کو سے خوش نہیں ہوتا، لیکن کفر کا ارتکاب تو ہوتا ہے. کفر اپنی نگاہوں کے سامنے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ کفر کیا جاتا ہے، شرک کیا جاتا ہے. تو یہ ارادہ دینیہ کے قبیل سے ہے. یہ رضا جس کی صفات میں سے داخل ہے ارادہ کی، وہ ارادہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہو وہ ارادہ دینیہ ہے. اور یہ ارادہ دینیہ کبھی یہ مکمل ہوتا ہے اور کبھی مکمل نہیں ہوتا. تو مشیت کے حوالے سے جو ارادہ کونیہ ہے وہ پورے طور پر پورا ہوتا ہے، اس کے اندر نہ پورا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مشیت اللہ رب العالمین کی عام ہے اور وہ پوری ہو کر کے رہتی ہے. اس کے علاوہ تخلیق کا معاملہ ہے جو اس کا تقدیر کا چوتھا مرحلہ ہے. خلق کا معنی بھی مبہم ہے، اس کو الگ الگ فرقوں نے الگ الگ مضمون کے لیے استعمال کیا. تو اہل سنت والجماعت سلف جو ہیں وہ خلق کو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے عموم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانتے ہیں کہ تخلیق اپنے عام مفہوم میں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ثابت ہے. اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی تخلیق کی صفت سے متصف نہیں ہو سکتی. کوئی بھی مخلوق خلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین کی کا صفت خلق، اللہ رب العالمین کی صفت خلق یہ عام ہے، چاہے پھر وہ بندوں کے افعال ہوں، مخلوق کے افعال ہوں، یا پھر اللہ رب العالمین کے اپنے افعال ہوں. اللہ رب العالمین جو انجام دیتا ہے تو بندوں کے ذریعے سے ظہور میں آنے والے افعال بھی حقیقت میں اللہ کے افعال ہیں، اللہ کے تخلیق کردہ، وہ اللہ کا ہی تخلیق کردہ فعل ہے.
تو خلق کو اس عام مفہوم میں صرف اہل سنت والجماعت سلف جو ہے وہ لیتے ہیں، ورنہ جو گمراہ فرقے ہیں وہ تفریق کرتے ہیں، مخلوق کے ذریعے سے انجام پانے والے عمل کو وہ مخلوق کی تخلیق مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تخلیق نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اور کل شیء کے دائرے میں تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا خالق اپنے آپ کو کہا ہے، تو پھر حقیقت میں اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین کی صفت خلق کا عموم نکلتا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ تو اللہ رب العالمین نے صفت خلق کے عموم کو اپنے لیے بیان کیا، اور دوسری جگہ فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ وما تعملون کو چاہے ما موصولہ مانا جائے یا ما مصدریہ مانا جائے، دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی ہے کہ انسان کے اعمال کا خالق۔ اگر ما مصدریہ مانتے ہیں تو صراحت کے ساتھ مانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے عمل کو پیدا کیا، یعنی انسان کا جو عمل ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کا تخلیق کردہ ہے۔ اور اگر اس کو ما موصولہ بمانا الذی مانتے ہیں تو مانا ہوگا کہ واللہ خلقکم والذی تعملون، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اور ان اعمال کو بھی پیدا کیا جو تم انجام دیتے ہو۔ تو انجام دینا بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت کی، لیکن اس کے خلق کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کا صفت اللہ رب العالمین کی عموم خلق کی صفت اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے تقدیر کے باب میں ان الفاظ کا استعمال کہاں پر کس نے کس سیاق میں کیا ہے، اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آئیے جو علم کے بعد ایک مرحلہ کتابت کا ذکر کیا گیا تھا اس پر ہم آتے ہیں، اس لیے کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہمیں کرنی ہوگی۔ کتابت کا جو معاملہ ہے اس کی تفصیل دو وجہ سے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا بندوں کی تقدیر کو لکھ لینا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلق کی بات واضح ہو گئی، اللہ رب العالمین کا سابق علم، یہ چیز واضح ہو گئی، اللہ رب العالمین کی مشیت عامہ تقدیر کے حوالے سے اس کا مضمون واضح ہو گیا، اللہ رب العالمین کی صفت خلق کے عموم کا مضمون کیا ہے وہ چیز واضح ہو گئی۔ کتابت کا معاملہ رہ گیا، کتابت کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، اور یہیں سے پھر ایک دوسری چیز آئے گی کہ کیا تقدیر انسان کی بدل سکتی ہے؟ وہ بھی تقدیر کے باب میں ایک اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور بات اس کو ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور اس تفصیل کا تعلق کتابت سے ہے۔ یہاں پر علماء اور سلف کی تحریروں میں ملتا ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کتابت کا جو معاملہ ہے یہ کئی مرحلے کی کتابت کا ذکر ملتا ہے، کئی کتابیں کئی موقع پر تقدیر کے لکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تقدیر لکھنے کا ذکر تو اس روایت میں ملتا ہے جس روایت کو شروع سے تقدیر کی بحث جب سے ہم پڑھ رہے ہیں تب سے ہم لوگوں نے اس روایت کو سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کی تقدیر کو لکھ رکھا ہے قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ فی اللوح المحفوظ، کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے بندوں کی تقدیر کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو یہ پہلا لکھنا ہے، مخلوق کی تقدیر کے حوالے سے یہ چیز لکھنے کا جو ذکر کیا، یہ پہلی چیز ہے جو تقدیر مخلوق کی لکھی جاتی ہے، یہ پہلی کتابت ہے۔ لیکن کیا کتابت بس یہی ہے؟ نہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے جو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا لوح محفوظ کے اندر۔
اس کے بعد دوسرا مرحلہ ایک کتابت کا ہے، اور وہ کتابت کب ہوتی ہے؟ جب رحم مادر میں بچوں کے یا حمل کے سعید یا شقی ہونے کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ اشقیاء میں سے ہوگا یا سعداء میں سے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ روح پھونکنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور وہاں پر اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے اور اس کا سعید یا شقی ہونا لکھا جاتا ہے۔ تو ایک تقدیر وہ ہے جو وہاں پر مخلوق کی تقدیر لکھی جاتی ہے جی، اور یہ تقدیر خاص ہے انس اور جن کے تعلق سے، مکلفین کے تعلق سے، جبکہ اوپر والی جو چیز تھی، جو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو تقدیر لکھی تھی، وہ مکلفین صرف نہیں، انس اور جن نہیں، بلکہ جتنی کائنات کے اندر چیزیں ہونے والی ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں، چاہے وہ حیوان میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات میں سے ہو، چاہے وہ جمادات میں سے ہوں، وہ کتابت عامہ وہ پوری کی پوری تمام مخلوقات سے متعلق تھی۔ لیکن یہ دوسری کتابت جو سعید اور شقی ہونے والی بات جو لکھی جاتی ہے، یہ حضرت انسان اور حضرت جنات کے تعلق سے، جن کو مکلف، جو مکلفین کہے جاتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جو اہل تکلیف ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تقدیر کے حوالے سے یہ دوسری تقدیر لکھی جاتی ہے، اور وہ کب کہ وہ ان کی پیدائش کے وقت کہ وہ شقی ہیں یا سعید ہیں، یہ دوسری تقدیر ہے، اور جس کا ذکر نصوص کتاب و سنت کے اندر وارد ہوا ہے۔ اور لیکن تخلیق سے پہلے یہ شقی و سعید کے حوالے سے ایک اور موقع کی دلیل آئی ہوئی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے مخلوقات کے تعلق سے ان کو اہل جنت اور اہل نار میں تقسیم کیا ہے، وہ روایت جو ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی ذریت کے پشت سے ذریتوں کو نکالا، اور وہ سب کی سب جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، اور ان کے سامنے وہ ذر کی شکل میں وہ ساری کی ساری آئیں، اور اللہ رب العالمین نے وہاں ان سے عہد لیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ایک قبضہ، ایک مٹھی جنت کی طرف ڈال دی اور ایک جو ہے جہنم کی طرف۔ تو اہل جنت کا والوں کا نام اہل جنت میں لکھا گیا اور اہل نار کا نام اہل نار میں لکھا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس مضمون کی جتنی روایات آئی ہیں وہ تقدیر کی کتابت کے حوالے سے دوسرے مرحلے کو ظاہر کر رہی ہیں، یعنی شقی اور سعید کے اعتبار سے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد ہی اس مرحلے کو لکھ دیا تھا کہ ان میں سے، ان کی ذریت میں سے کون اہل جنت ہے اور کون اہل نار ہے۔ تیسری کتابت جو ہے تقدیر کی، وہ انسان کی عمر کی تقدیر ہے کہ انسان کی عمر کتنی ہوگی جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نطفے کی شکل میں، پھر جب وہ 42 راتیں گزار لیتا ہے تو اس کے بعد فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو حکم دیتا ہے کہ اس کی روزی لکھی جائے، اس کا اجل لکھا جائے، اور شقی ہے یا سعید ہے یہ لکھا جائے۔ تو گویا شقاوت اور سعادت کا ایک مضمون کتابت کا وہاں گزرا جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے جب اللہ رب العالمین نے قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت کو نکالا وہاں۔ اور یہ تیسرا کتابت کا جو مرحلہ ہے، یہ انسان کی جب عمر کی تقدیر لکھی جا رہی ہے اور اس کی روزی لکھی جا رہی ہے، اس کی اجل لکھی جا رہی ہے، اور اس کی شقاوت و سعادت کو لکھا جا رہا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے کتابت کا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کے اندر اس کا ذکر آیا ہے کہ فرشتہ 40 اور 40 اور 40 کے بعد آتا ہے، یعنی 120 دن کے بعد 3 بار 40 کا ذکر آیا کہ ان الملک یأتی بعد 40 و 40 و 40،
یعنی 40 + 40 + 40 کے بعد فرشتہ آتا ہے، یعنی مجموعی تعداد 120 دن، اور آنے کے بعد وہ انسان کے رزق کو لکھتا ہے اور اس کے اجل کو لکھتا ہے، اس کے عمل کو لکھتا ہے، اور وہ شقی ہے یا سعید ہے اس چیز کو لکھتا ہے۔ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ ان چاروں چیزوں کے بارے میں وہ لکھے۔ تو یہ تقدیر کتابت کا یہ تیسرا مرحلہ ہے، جو انسان کی عمر کی تقدیر کہی جاتی ہے، یا تقدیر عمری کی کتابت جس کو کہا جاتا ہے۔ جی، یہ گویا ہر انسان کی الگ الگ لکھی جاتی ہے، اور اس کے اپنے مقرر کردہ میعاد کے حوالے سے۔ کتابت کا تقدیر کی کتابت کا چوتھا مرحلہ ہے جو ہر سال لکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تقدیر کے مسئلے میں یہ تفصیل ہم میں سے کتنے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر موجود ہے۔ اگر ہمیں یہ چیز معلوم ہو کہ ہمارے پیدا ہونے سے کیا آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھی گئی، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اہل نار اور اہل جنت میں سے ہم سعید ہیں یا شقی ہیں اس کو لکھا گیا۔ پھر یہ کہ ہماری پیدائش کے وقت ہمارا سعید اور شقی ہونا لکھا گیا، اور پھر یہ کہ ہر سال میں ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اگر لکھنے کے ان چاروں مرحلوں کا انسان کے ذہن و دماغ میں استشعار ہو، استحضار ہو، تو کیا انسان ایسے شترے بے مہار بنا پھرتا رہے گا جس طرح ہم اور آپ بنے پھرتے ہیں؟ تو عقیدہ پڑھنے سے ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل جو زمانہ ترقی کر کے اتنی اونچی اڑان بھر رہا ہے ترقی کے میدان میں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کے بعد انسان کے حوالے سے ان کے اعمال کو درج کرنے کے حوالے سے بھی، ہر صغیرے اور کبیرے پر نگاہ رکھنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بھی ازل سے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اور دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے ایک سسٹمیٹک طریقے پر کتابت کے یہ چاروں مرحلے ہر انسان کی زندگی پر آتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا ہمیں خیال ہو تو پھر ہم اس طرح کا تصور نہ کریں کہ ہماری کوئی روش اللہ رب العالمین سے پوشیدہ بھی رہ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اس چیز کے استشعار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی کے کاموں سے اللہ رب العالمین بچائے، خلوت اور جلوت کے گناہوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ یہ خلوت اور جلوت مخلوق کے اعتبار سے ہے، خالق کے اعتبار سے سب جو ہے اللہ کی نگاہ میں ہے، وہاں کوئی خلوت انسان اللہ کے مقابلے میں اختیار نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تو تقدیر کی کتابت کا یہ چوتھا مرحلہ ہے جو ہر سال لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے۔ کتابہ سنویہ یہ عام طور پہ لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کے سال بھر میں اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کیا اس کا ہونا ہے، یہ تقدیر اس کی لکھی جاتی ہے ہر سال لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ دخان کے اندر، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو یہاں پر جو ہے جو کہا اللہ رب العالمین نے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہاں تفسیر میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو ہے اس رات میں سالانہ تقدیر لکھی جاتی ہے بندے کی سالانہ تقدیر اس رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے لکھتے ہیں، اور سال بھر میں اسے کیا کرنا ہے وہ اس رات میں طے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کتابت کے یہ 4 مرحلے ہیں۔ اچھا، اب یہیں پر ایک گفتگو اب اس کی آ جائے، جب کتابت کا یہ 4 مرحلہ ہے اور ایک 5واں مرحلہ بھی ہے جس کا ابھی میں نے ذکر نہیں کیا ہے، اور وہ ہے ڈیلی بائی ڈیلی، روزانہ کی کتابت۔ ہر 24 گھنٹے میں
انسان کیا کرے گا اور کیا پائے گا اور کیا کھوئے گا، یہ تقدیر یومی بھی لکھی جاتی ہے۔ اور اس پر استدلال کیا ہے اہل علم نے اللہ رب العالمین کے اس قول سے کہ کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، سورہ رحمان کی 29 نمبر کی آیت ہے۔ تو یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ بندوں کی تقدیر ہر 24 گھنٹے میں لکھی جاتی ہے۔ تو گویا کتابت تقدیر کا یہ 5 مرحلہ ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھا گیا، قلم کو پیدا کرنے کے بعد ہی۔ اور دوسرا مرحلہ جو انسان کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی پشت سے نکال کر کے شقاوت و سعادت کے اعتبار سے اس کو اہل جنت اور اہل نار میں تقسیم کیا گیا اور لکھا گیا ان کا نام۔ اور تیسری تخلیق، اس کی فردی تخلیق کے وقت جو 4 چیزیں ابن مسعود کی روایت میں رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت میں آیا ہے کہ وہ 4 چیزیں جو لکھی جاتی ہیں 120 دن کے بعد، یہ تیسری کتابت۔ چوتھی کتابت جو ہر سال انسان کیا کرے گا، کتنا کیسے پائے گا، وہ کھوئے گا، اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور پانچویں جو ہر 24 گھنٹے کی تقدیر لکھی جاتی ہے بندے کی۔ تو تقدیر کی بحث میں جب مراتب تقدیر کا ذکر آتا ہے، اس میں پہلا مرتبہ اللہ رب العالمین کا سابق علم، اس کے بعد دوسرا مرحلہ کتابت، اور تیسرا مرحلہ عموم مشیت، اور چوتھا مرحلہ عموم خلق، مشیت عامہ، اور مشیت عامہ اللہ کی نافذ ہوتی ہے، یہ تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ عموم خلق۔ تو کتابت کا جو دوسرا درجہ ہے اس کے اندر یہ 5 مرحلے کی کتابت، 5 مرحلے کے اندر جو تقدیریں لکھی گئیں وہ پانچوں کی پانچوں اس کے اندر داخل ہیں۔ اب یہاں سے اس چیز کا ذکر کرنا مناسب رہے گا کہ کیا تقدیریں پلٹتی بھی ہیں؟ کیا تقدیریں بدل سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کے تعلق سے نصوص کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احکام اتارے ہیں، علماء اور محققین اس تعلق سے انہوں نے کافی تفصیلات کو ذکر کیا ہے۔ ادلہ مختلف قسم کی ہیں، اور ادلہ سے استدلال اپنے اپنے طور پر لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی، تو اس میں سے کہتے ہیں کہ کتابت کے جو 3 مرحلے ہیں، دیکھیے تقدیر پلٹنے کا معاملہ یہ ہوا، تقدیر بدل جانے کا معاملہ یہ ہوا کہ پہلے کچھ لکھا ہوا تھا اور پھر بعد میں اس کو مٹا کر کے کچھ اور کر دیا گیا، تبھی تو اس کا بدلنا ہوگا۔ جب آلریڈی انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، تو لکھی جا چکنی والی تقدیر میں اگر اس کے اندر کوئی ہیر پھیر کرنا ہوگا یا کوئی بدلاؤ کرنا ہوگا، تو جو پہلے سے لکھی ہوئی چیز ہے اس کو ظاہر سی بات ہے مٹانا پڑے گا۔ تو اس تعلق سے کیا صحیح موقف ہے کہ کیا تقدیر بدلتی ہے؟ اور اگر بدلتی ہے تو کتابت کے یہ 5 اسٹیپ جو بتائے گئے ہیں، کیا ان 5 اسٹیپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، یا ان میں سے کسی خاص اسٹیپ میں تبدیلی لائی جاتی ہے اور اصل کو ویسے ہی باقی رکھا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر حقیقت میں بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے، اور کن چیزوں سے بدلتی ہے، الگ الگ چیزوں کا ذکر شریعت کے اندر آیا ہوا ہے۔ لیکن اس بدلنے سے معنی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خود قرآن نے کہا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 39 میں یہ اللہ رب العالمین کا قول آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین جو لکھی ہوئی تقدیر ہے اس میں سے جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی لوح محفوظ ہے۔ تو جو تقدیر میں بدلاؤ آتا ہے اس کے حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتابت کے جو 5 اسٹیج بتائے گئے، ان 5 میں سے شروع کے 3 اسٹیج میں کوئی تبدیلی ایک حرف کی نہیں کی جا سکتی، ایک حرف کی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے
رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر جو چیزیں ثبت کر دی ہیں اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے اللہ رب العالمین نے جو اہل جنت اور اہل نار کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے کسی کا مقدر بدل نہیں سکتا۔ جن کو اللہ رب العالمین نے اہل جنت میں سے لکھا ہے وہ اہل جنت میں سے ہیں، اور جو اہل نار میں سے لکھے گئے وہ اہل نار میں سے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے تیسرا مرحلہ جو ہے انسان کی جو عمر کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس کو 4 چیزیں 120 دن حمل کے اندر حمل کی مدت گزرنے کے بعد جو لکھا جاتا ہے، اس کے اندر جو لکھا گیا وہ بھی اس کے اندر ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ گویا یہ 3 مرحلے ایسے ہیں تقدیر کے کہ جو کسی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے۔ جو لوح محفوظ میں ہے وہ، اور اہل جنت اور اہل نار کو جو تقسیم کیا اللہ رب العالمین نے دونوں کے لیے مخلوق، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور اسی طریقے سے جو فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے 120 دن گزرنے کے بعد، جیسا کہ ابن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ وارضاہ کے اندر ہے، ان تینوں مرحلے کے اندر جو لکھی جانے والی تقدیر ہے ان کے اندر سرے منہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ آدمی اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اور کتاب اس کے اوپر سابق جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ اہل نار کا عمل کرنے لگتا ہے اور وہ اہل نار میں سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان اہل نار کا عمل کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جہنم کے اور اس کے درمیان 1 گز کا صرف فاصلہ باقی بچتا ہے کہ اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کرتا ہے، اور آخری مرحلے کا عمل اس کو جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ 3 جو شروع کی تقدیر ہے یہ ان کا معاملہ ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر، کوئی تبدل اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اب جب قرآن نے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت کہا ہے، خود اسی آیت میں وعندہ ام الکتاب کہہ کر کے لوح محفوظ کو تو مستثنا کر ہی دیا ہے آیت کے اندر، لیکن پھر وہ تبدیلی کس کے اندر آتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تقدیر سنوی ہے اور تقدیر یومی۔ تقدیر سنوی اور تقدیر یومی یعنی جو سالانہ کی تقدیر ہے لکھی جانے والی فرشتوں کے ہاتھ میں، یا جو ہر 24 گھنٹے میں کرنے اور نہ کرنے کی تقدیر ہے فرشتوں کے ہاتھ میں، یہ در حقیقت ایک معلق تقدیر ہے۔ یہ ایک معلق تقدیر ہے جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو دی ہے، یا فرشتے جس کو لیتے ہیں، اور اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے کہ اگر بندہ ایسا کرے گا وہ کام کرے گا جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو ایسا ہونا ہے، اور اگر وہ بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اس کا معاملہ ایسا ہوگا۔ یعنی جو چیزیں انسان جیسے کسی کی دعا کی وجہ سے یا پھر صلہ رحمی کی وجہ سے یا اور چیزیں جو انسان کے اندر جو ہے تقدیر کو بدلنے کے حوالے سے بات آتی ہے، تو وہ یہ تقدیریں بدلتی ہیں جو ڈیلی کی تقدیریں ہیں یا پھر سالانہ تقدیریں ہیں۔ البتہ جو لوح محفوظ کے اندر ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔